لوگوں کو میکسیمم اویئرنیس دی جائے. لاسٹ ہمارے 2021 میں کمپلینٹس ریسیو ہوئی تھی 1,10,000 تھی. 2025 میں 2,56,000 اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہوئی. آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بھی ہمیں کمپلینٹ رجسٹر کر کے بھیجی جا سکتی ہے. وہ موبائل ایپ اگر کو ڈاؤن لوڈ کر لے اس کے تحت اس کے ساتھ بھی بھیجی جا سکتی ہے. ملتان ریجن کے اندر آپ کے پاس کتنی شکایات موصول ہیں؟ 12,600 کیسز کے ڈیسیجنز کیے. پوسٹل لائف انشورنس کے حوالے سے کیسز تھے. جو لوگوں کے کلیم جمع ہو چکے تھے ان کی پیمنٹ نہیں ہو پا رہی. ہمارے ریجنل ہیڈ آفس ملتان نے انیشیٹو لیا. 300 سے زائد بینک میں وفاقی موصف جن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو. میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحیم شاہد، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شریک ہیں ان کا تعارف کروانا ضروری ہے میرے لیے. ڈاکٹر محمد زاہد صاحب جو ریجنل ہیڈ انچارج ہیں وفاقی متعصب ملتان کے. تو ناظرین، وفاقی متعصب کیا ہے، اس کے اختیارات میں کیا کچھ آتا ہے اور یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ 1983 میں صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ عوامی شعبے میں جواب دہی اور شفافیت لانے میں جو ہے وہ مدد مل سکے. وفاقی حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں جن کی بد انتظامی، کوتاہیاں، غلطیوں کو درست کرنے کے لیے شکایات، تحقیقات کے ذریعے ان کی جانچ پڑتال کر کے ان اختیارات جو ہے اس ادارے کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں تاکہ شہریوں کو ایک سستا انصاف جو ہے وہ بغیر کسی فیس کے جو ہے وہ مل سکے. یہ ادارہ ایک خود مختار ہے جو مالی اور انتظامی طور پر جو ہے وہ آزاد ہے. پروگرام کو میں آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر زاہد صاحب کی جانب بڑھوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سر بتائیے گا کہ اس ادارے میں عوامی شکایات کے اندراج کا کیا طریقہ کار ہے؟ کمپلینٹ درج کرانے کا طریقہ کار ہے بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ہے. اس سلسلے میں ہم نے جو ہمارا سسٹم ہے اس میں آن لائن ایک سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بھی ہمیں کمپلینٹ رجسٹر کر کے بھیجی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ موبائل ایپ میں وفاقی موصف پاکستان، وہ موبائل ایپ اگر کو ڈاؤن لوڈ کر لے اس کے تحت اس کے ساتھ بھی بھیجی جا سکتی ہے. بذریعہ ڈاک ہمیں کوئی بھیجنا چاہتا ہے ریجنل ہیڈ وفاقی موصف ملتان، اس پتے پہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہمارے پاس ان پرسن آنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ہمیں درخواست دے سکتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ہماری ہیلپ لائن ہے، اگر کسی نے کوئی انفارمیشن لینی ہو 1055 پہ بھی کال کر کے ہمارے ہیڈ کوارٹر وہاں سے انفارمیشن بھی لی جا سکتی ہے اور متعلقہ جو ریجن ہے اس کا بھی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کس ریجن میں درخواست دینی ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آیا کہ جس طرح 2025 جو ہے وہ گزرا ہے، اس دوران ملتان ریجن کے اندر آپ کے پاس کتنی شکایات موصول ہیں اور ان کا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ازالہ کیا گیا؟ جی، اس میں آپ کو ایک بات جو بتاتا چلاؤں کہ فگرز بڑے زبردست ہیں. فگرز ہمارے پاس لیے بڑے زبردست ہیں کہ 12,700 سے زائد میں درخواستیں موصول ہیں پچھلے سال، اور اس میں سے ہم نے 12,600 کیسز کے ڈیسیجنز کیے اور اس میں ہم نے 99.40% کیسز پہ عمل درآمد بھی الحمدللہ کرا لیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور وفاقی موصف کی پرفارمنس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس میں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو مین کیسز آ رہے ہیں اس میں میپکو کے اگینسٹ آ رہے ہیں. 70% سے زیادہ کیسز میپکو کے اگینسٹ تھے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک نیٹ ورک ہے، کلائنٹیج ہے اس کی، کنزیومرز ہیں اس کے، اس وجہ سے کمپلینٹ زیادہ ہیں اس کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پوسٹل لائف انشورنس کے حوالے سے کیسز تھے. اس میں پوسٹل لائف انشورنس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ایک زبردست ہم نے جو انیشیٹو لیا تو ملتان ساؤتھ پنجاب کی بات کروں تو ساؤتھ پنجاب میں تقریباً کوئی 92 کروڑ روپے کے فنڈز جو تھے ریکوائرڈ تھے، جو لوگوں کے کلیم جمع ہو چکے تھے ان کی پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. ہمارے ریجنل ہیڈ آفس ملتان نے انیشیٹو لیا، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف کمیونیکیشن سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور الحمدللہ مجھے 3 دن پہلے رپورٹ سبمٹ کرا کے گئے ہیں جو ریجنل ڈائریکٹر پوسٹل لائف انشورنس ہیں ابوذر صاحب. اس میں 82 کروڑ روپے الحمدللہ انہوں نے ڈسبرس کر دیے ہیں
اور باقی کلیم بھی پیمنٹ کے مراحل کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایف آئی اے کے اگینسٹ جو کمپلینٹس آئی ہیں، اور خاص طور پہ سائبر کرائم کے خلاف، اس میں بھی تسلی بخش جو ہے رزلٹ ملے ہیں۔ پاکستان پوسٹ آفس کے اگینسٹ ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں، سوئی ناردرن گیس کے خلاف ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں، اور میں اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً 300 سے زائد محکمے وفاقی موصف جن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، جن کی بد انتظامی کے خلاف اور کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہو تو ہمیں وفاقی موصف اپروچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، عوامی جو شکایات آپ کو موصول ہوتی ہیں، اس شکایت کے اوپر متعلقہ جو اس کا ادارہ ہے، اس کے خلاف اس کی تحقیقات کا آغاز کیسے کیا جاتا میں ہے؟ اس میں بڑا سادہ پروسیجر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اگر پروسیجر پہ لے جاؤں تو جیسے ہی ہمیں کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو باقاعدہ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے متعلقہ ایجنسی کو بھی، اور جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو بھی نوٹس ایشو ہو جاتا ہے ہمارا۔ جیسے ہی ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں، جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو اس وقت میسج چلا جاتا ہے، میسج ریسیو ہونے کے بعد اور یہ نوٹس ریسیو ہونے کے بعد ود ان 15 ڈیز متعلقہ محکمے نے ہمیں اس کمپلینٹ کو ریزالو کر کے یا اس کے اگینسٹ ہمیں رپلائی جمع کروانا ہوتا ہے۔ اگر ہیئرنگ اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے ہماری، تو 2 دن پہلے متعلقہ شخص کو بھی فون کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی ہیئرنگ ہے، ہم نے نوٹس بھی ایشو کیے ہیں، آپ کو میسج بھی ریسیو ہو چکا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن گیپ ہے تو پلیز آپ ہمارے پاس ہمارے آفس تشریف لائیں۔ اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہم آپ کو آپ کے موبائل پہ بھی یا واٹس ایپ پہ بھی آپ کو سن سکتے ہیں، تو جو اس شخص کو مناسب سمجھتا ہے تو وہ اس کو چوز کر لیتا ہے۔ ہیئرنگ کے بعد پہلے تو میرا اس میں میں آپ کو بڑا تھورلی اپنا جو ایکسپیرینس ہے میرا 7 سال کا، اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 70% پلس کیسز ویسے ریزالو ہو جاتے ہیں۔ جیسے وفاقی موصف پہ کمپلینٹ آئی ہے، ہم نے جیسے نوٹس ایشو کیا ہے، تو جب ایجنسی ہمیں رپورٹ جمع کراتی ہے اس میں 75% تقریباً کیسز ریزالو ہوتے ہیں۔ باقی جو 15% جو کیسز ہمارے پاس ہوتے ہیں، 25%، اس میں ہم نے پھر ایجنسی ہمیں اپنا موقع پیش کرتی ہے، پھر کمپلینٹ کی ہم نے بات جب سننی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جیسے ہی یہاں سے انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد جو ڈرافٹ ہے وہ اسلام آباد بھیج دیا جاتا ہے آنریبل وفاقی موصف کو along with فائل، تو اس میں آنریبل وفاقی موصف جو مناسب سمجھتے ہیں وہ فائنڈنگ اس میں ایشو کرتے ہیں۔ آنریبل وفاقی موصف کی فائنڈنگ اپروول کے بعد وہ کیسز دوبارہ ہمارے سسٹم پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم CMIS ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں آٹومیٹک شو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی امپلیمنٹیشن درکار ہوتی ہے تو امپلیمنٹیشن یعنی عمل درآمد، اس کا بھی پروسیس آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے آفیسرز جو ہیں فائنڈنگ ایشو کر دیتے ہیں متعلقہ محکمے کو بھی اور متعلقہ کمپلیننٹ کو بھی۔ اس میں جب کمپلینٹ کے پاس درخواست وہ اس کا فائنڈنگ جاتی ہے اور ایجنسی کے پاس جاتی ہے، اور اگر اس میں امپلیمنٹیشن درکار ہو تو وہ اس کے بھی نوٹسز کیے جاتے ہیں، اور ود ان ٹائم فریم الحمدللہ وہ امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ شکایت آپ کے پاس آ گئی، اس کی تحقیقات آ گئی، اس کے بعد اس کا جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا امپلیمنٹ کس حد تک ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا ابھی بھی کہ امپلیمنٹیشن پہ آنریبل وفاقی موصف اعجاز احمد قریشی صاحب نے جب 2021 میں چارج لیا تو ان کا سب سے جو مین جو فوکس تھا 2 چیزوں پہ تھا۔ ایک اویئرنیس، کہ لوگوں کو میکسیمم اویئرنیس دی جائے، اور دوسرے نمبر پہ میں ان کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ عمل درآمد، جو کیسز آ جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ اب میں اس کے ریزلٹس بتاتا ہوں 2021 کے بعد۔ 2021 میں ہمارے پاس جو پر ایئر لاسٹ ہمارے 2021 میں کمپلینٹس ریسیو ہوئی تھی 1,10,000 تھی۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اویئرنیس اور امپلیمنٹیشن کا جب عمل درآمد کو مؤثر بنایا گیا تو اس سال 2025 میں 2,56,000 اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، اور اس اتنے ہی کیسز کا ہم فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ فیصلے کچھ زیادہ ہوئے ہیں، میرے خیال 2,61,000 فیصلہ ہے، کیونکہ پچھلے بھی کیسز کیری فارورڈ کرتے ہیں پچھلے سال کے، اس وجہ سے وہ کیسز کا وہ زیادہ ہے۔ عمل درآمد کی اگر مجھ سے کہیں گے کہ ظاہر صاحب پھر عمل درآمد کی پرسنٹیج کیا ہے، پورے پاکستان میں عمل درآمد کی جو شرح ہے، جو چینل میں بتا رہا ہوں 97%، پورے پاکستان 97% کیسز عمل درآمد ہو چکے ہیں۔ اس میں نے آپ کو ایک اور بات مزے کی بتائی ہے کہ ملتان میں ایز اے کوآرڈینیٹر ساؤتھ پنجاب ہمارا ریجنل آفس جو بہاولپور ہے، ریجنل آفس ہمارا جو ڈیرہ غازی خان ہے، تینوں ریجنز کی جو پرفارمنس آئی ہے وہ 99% ہے۔
تو یہ ایک بڑا ایک اچھی اچیومنٹ ہے، اور ایجنسیوں کے ساتھ اب لائزون کو دیکھ لیں، اور ایجنسیاں بھی چاہ رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کو فوری ریلیف دیا جائے، جو ایک اچھا اقدام ہے۔ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، کمپلینٹس تو بڑھنی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو اس پہ پھر کیا فردر ایکشن ہوتا جی، ہے؟ اس میں نا، جس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو یہ تو میں نے آپ کو بڑی سادہ سی بات بتائی ہے کہ 99.4%، 40%، 99.40% کیسز پہ عمل درآمد ملتان میں ہوا ہے۔ اٹ مینس 100% ہو گیا۔ ٹوٹل 19 کیسز تھے جن کو 2-4 دن آگے پیچھے ہو گئے تھے، وہ بھی پروسیس کے اندر ہیں۔ اچھا، ایک اس میں ایک مزید بات بتا دوں، اگر کسی کو اس فیصلے کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو وہ ریویو پٹیشن بھی فائل کر سکتا ہے وفاقی موصف کے اندر۔ اس کو ڈبل بینچ سنتا ہے۔ اگر وہ بندہ ریویو پٹیشن فائل نہیں کرنا چاہتا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریپرزنٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو فائنل ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر تمام ایجنسیوں پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی محکمہ بد انتظامی کے خلاف اگر اس کا اگینسٹ کوئی فائنڈنگ آ گئی ہے، اس کے عمل درآمد نہیں کرتا، تو اس کے لیے پراپر پروسیجرز ہیں۔ سب سے پہلے اس جو متعلقہ دفتر ہے ہمارے جو ریجن میں واقع ہے، اس کو ہم نوٹس دیتے ہیں، امپلیمنٹیشن رپورٹ جمع کرائیں۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو ہائر اتھارٹیز کو لکھا جاتا ہے۔ اگر ہائر اتھارٹیز پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہو، تو میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں، ہمارا پروسیجر ہے وفاقی موصف کا، تو پھر اس کی باقاعدہ ریکمنڈیشن کے ساتھ آنریبل وفاقی موصف کو بھیجی جاتی ہیں ریکمنڈیشنز۔ اس کے بعد وہ شوکاز نوٹس بھی جاری کر سکتے ہیں، اور اس پروسیس کے بعد اگر آنریبل وفاقی موصف مناسب سمجھیں تو اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا جاتا ہے اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں جو مناسب سمجھیں اس میں سزا دے سکتے ہیں اس ملازم کو جس نے ایکسیسو یوز آف پاور میں وہ ہے، یا جو وفاقی موصف کی فائنڈنگ امپلیمنٹ نہیں کر رہا، تو یہ پریزیڈنٹ کو پریروگیٹو ہے، وہ اس پہ ڈیسائڈ کرتا ہے۔ اچھا ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ وفاقی اداروں کے اندر جو ہے زیادہ تر کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جس کے باعث جو ہے عوام کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل پاتا، تو اس بارے میں ان کی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کو ایک بات جو اہم آپ کو پہلے میں نے بات بتائی ہے کہ اویئرنیس۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نادرا کے بعد خود ہم دفتروں میں جائیں، بینظری کے پروگرام کے دفتروں کے باہر سے گزرے ہیں، تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بہت زیادہ کلائنٹیج ہے ان کی۔ اگر ہو سکتا ہے کہ بد انتظامی جاری ہو، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ڈلیوری میکانزم اس طرح آئیڈیلائز نہیں ہو سکا جس طرح کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پالیسیز ہیں۔ تو اس کے لیے لوگوں کو سب سے اہم چیز تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا دروازہ کھٹکانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم چیز ہے ان ڈپارٹمنٹس کے اندر، ان فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز کے اندر بھی ہم نے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بنائے ہوئے۔ اس وقت 170 سے زائد محکمے ہیں جن کے اپنا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، اور وہ وفاقی موصف کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر کوئی کمپلینٹ وہاں درخواست اپنی جمع کرواتا ہے اور وہ 30 دن کے اندر وہ محکمہ اس کمپلینٹ کا ازالہ نہیں کرتا، تو وہ آٹومیٹک شفٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے وفاقی موصف کے سسٹم پہ۔ تو پھر اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس ٹرانسفر ہوتی ہے تو پھر وہی سیم پروسیس شروع ہو جاتا ہے، نوٹس ایشو ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ود ان 60 ڈیز یا 45 ڈیز وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ وفاقی منصب ایک خود مختار ادارہ ہے جو اپنے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ جو ہے یقیناً ہر محکمہ جو ہے اس کا پابند ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر عوام کو انصاف فی الفور دیا جاتا ہے وفاقی منصب، اگر کوئی شہری مطمئن نہیں ہو پاتا تو اسے کیسے مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میں نے آپ کو ایک ریمیڈی بتا دی ہے، ریویو یا ریپرزنٹیشن کی ریمیڈی ہے۔ اگر کسی بندے کو اس میں فیصلے میں کوئی آرگومنٹ ہے، یا کوئی ایسا پوائنٹ مس ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں آ نہیں سکا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا موقف نہیں بیان کر سکا صحیح طرح، تو اس کو اسٹیچری جو اس کو حق دیا گیا ہے، رائٹ دیا گیا ہے، وہ بڑا سادہ سا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ریویو میں آ سکتا ہے، ریپرزنٹیشن میں جا سکتا ہے۔ وہ اپنا حق اگر اس کو یہ سمجھتا ہے تو اپنا موقف پورا پیش کرے، اس کو اس کا بیٹ مل سکتا ہے، اور یہ ہم نے ایجنسی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پہ کر سکتی ہے۔
جہاں تک آپ نے بات کی کہ فیصلے وہ وفاقی ادارے جو اس میں امپلیمنٹیشن نہیں کرتے یا عمل درآمد نہیں کرتے، بعض اوقات چیزیں کچھ ایسی آ جاتی ہیں کہ لوگ ہمسیلف کو ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو. جب ہماری طرف سے کال جاتی ہے، میں نے بڑا اچھا ایک طریقہ ہم نے وہ کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاس عمل درآمد کی رپورٹ آتی ہے، ہم اس کمپلینٹ کو بھی کال کرتے ہیں، حضور آپ کا امپلیمنٹیشن ہو گیا، ہمارے پاس رپورٹ آ گئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں ہوا یا اس کو ایسے بل کا مسئلہ ہے، وہ بل کنوے نہیں ہوا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ نوٹ کی کاپی اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے نیکسٹ بلنگ سائیکل میں یہ ہو کے آ جائے گا، یا وہ کمپلینٹ ہمیں کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ وفاقی محتسب جو ادارہ ہے اس میں بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی وکیل کے جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ شکایت جمع کرائی جا سکتی ہے، اس کا ازالہ بھی جو ہے وہ یقینی طور پر کیا جاتا ہے، تو عوام کو آپ کیا میسج دیں گے؟ جی، میں اس سلسلے میں آپ سے ایک بات کروں، جب زبردست بات کی آپ نے کہ نہ فیس نہ وکیل، نہ فیس کی ضرورت ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے. اب ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے. ریاست جو ہے وہ اداروں کے ساتھ چلتی ہے. ریاست اگر کسی بھی ریاست کی فلاحی ریاست کا اگر اندازہ لگانا ہو، اسیس کرنا ہو، میئر کرنا ہو کہ وہ کیسے واقعی فلاحی ریاست ہے، تو اس کے اداروں کو ناپا جاتا ہے، اس کے اداروں کی پرفارمنس سے ہی اس کا پتہ لگتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ بھی اپنا اس کا احساس نہیں کرتے. اب ان کو یا تو ان اداروں کا پتہ نہیں ہے جہاں انہوں نے اپروچ کرنا ہے، یا وہ کسی بھی وجہ سے شارٹ کٹ اپناتے ہیں. شارٹ کٹ کی وجہ سے جو کچھ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے محکموں کے، سارا محکمے کے اندر تمام لوگ تو پورے نہیں ہوتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیسو یوز آف پاور کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جب یہ شارٹ کٹ لوگ اپناتے ہیں، ان کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور بد انتظامی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے میں لوگوں کو یہی اپنا پیغام بھی دوں گا، میسج بھی دوں گا کہ پلیز شارٹ کٹ مت اپنائیں، بلا فیس، بلا وکیل اور فوری انصاف کے لیے وفاقی محتسب کا دروازہ کھٹکائیں. آپ کو یہاں آنا بھی نہیں پڑتا. ہم بعض اوقات ہمارے ملتان کی اگر میں بات کروں تو ہم اپنا مظفر گڑھ، کوٹ ادو، وہاڑی اور جلال پور، شجاع آباد ریموٹ ایریاز میں بھی جا رہے ہیں، ان کو وہاں ریلیف دے رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا کرایہ بھی نہ لگے. اگر کوئی پھر بھی نہیں آ سکتا، نہیں سنا جا سکتا، ہم ان کو فون پہ سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کی حکومت تو ہے، وہ تو لوگوں کو ریلیف دینا چاہ رہی ہے بلا فیس، بلا معاوضہ. اب لوگوں پہ ہے، اگر ان کو کسی بد انتظامی کا سامنا ہے تو پلیز وفاقی محتسب کو اپنی درخواست. ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.